اس نظریے کو ساتھ رکھ کر زندگی بھی مسکرا کر گزاریں گے اور زندگی کے بعد بھی انشاءاللہ ہمارے چہرے پر مسکراہٹ ہوگی۔ وہ نظریہ کیا ہے؟ وہ آپ نے صرف زبانی کلامی نہیں، اپنے عمل سے وہ نظریہ دیا۔ وہ عمل سے آپ نے نظریہ دیا جو بارہا ہم نے سنا کہ جب آپ پر سختی کی گئی، آپ کو گرفتار کیا گیا تو آپ مسکرا رہے تھے۔ وہ پریشان ہو کے کہتا ہے آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جن مالکوں کے لیے مجھ پر یہ سختی کی جا رہی ہے، تم کیا سمجھتے ہو وہ مالک تو مجھے دیکھ رہے ہیں، اور جن کے لیے تم سختی کرتے ہو وہ تمہیں نہیں دیکھتے۔ میں وہ استاد محترم اس کی لذت کو پا کر مسکرا رہے ہیں اور نظریہ یہ دے رہے ہیں۔ اور جھڑیوں آپ نے یہ نظریہ دیا کہ زندگی کے آخری موڑ پر جب کبھی مشکل آئے، پریشانی آئے، وسوسے آئیں، خیالات آئیں، باتیں آئیں، جو کچھ بھی تم پر ہو جائے، تم مسکرا کے کہہ دینا کہ جن مالکوں کا میں کام کر رہا ہوں نا وہ مالک مجھے دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے تو تربیت یہ کی تھی، کیا آپ نے تو تربیت یہ کی تھی کہ کوئی تمہیں پوچھے نہ پوچھے تم اس کی پرواہ نہ کرنا، لیکن یہ میرے رب کا فضل ہے، میرے رب کا کرم ہے کہ شہداء کا معاملہ ہو، زخمیوں کا معاملہ ہو، دیگر معاملات ہو، استاد محترم کی نگاہ شفقت سے ہر طرح سے وہ خیال رکھا گیا کہ ہمیں اپنے اوپر یقین نہیں آتا یہ کام کیسے ہو گئے، تو گویا استاد آپ نے کہا چلیے یہ کام تم نہیں کرتے، میں براہ راست محبوب سے کروا دیا کرتا ہوں۔ جب استاد محترم کی اتنی بڑی نگاہ شفقت ہے تو بس ہمیں اپنی منزلوں کا تعین کرتے ہوئے آپ جو فرماتے تھے نہ دائیں دیکھنا ہے نہ بائیں دیکھنا ہے اور اسی سمت پر چلنا ہے جو امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے متعین کر کے اپنی زندگی میں بھی بتا دیا تھا کہ یہ میری مرکزی شورا، اور اس کو پھر عالم کفر نے بھی تسلیم کیا کہ بابری کے مشن پر قائم رہ کر انہوں نے جو تاریخ رقم کروائی، الحمدللہ پھر عالم کفر جب تھر تھرا کر کعبہ اب یہ جتنے بار کر لے ہمارا مشن ایک ہی رہے گا، استاد نبی کی یہی صدا، استاد نبی کی یہی صدا، انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام للہ